انسان کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا اور 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کرنے والی اللہ کی ہی ذات ہے۔ اور جہاں پہ انبیاء کو پیغمبروں کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغامات کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانا، وہاں پہ پیغمبروں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو عملی طور پر اپنی اپنی امت کو کر کے دکھانا، یہ بھی پیغمبروں کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے جو طریقہ کار، جو سلیقہ اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا کر دنیا کے اندر بھیجا، وہی طریقہ اور سلیقہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، آپ کا عمل، یہی سنت ہے۔ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہو اور جو فرمایا ہو، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے صرف 2 شرائط ہیں جو بنیادی طور پر اعمال کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط، زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے جائیں، پوری زندگی میں نیک عمل کیے جائیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اگر انسان ساری زندگی نیک عمل کرے، عبادات کرے، اگر وہ انسان اخلاص سے محروم ہے تو اس کی ساری زندگی کے نیک عمل تباہ و برباد ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اگر وہ ریاکاری پہ کام کرتا ہے، شہرت اور واہ کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کی ساری زندگی کی محنت رایہ گاہ چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ اخلاص کے بعد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اگر انسان نے نیک عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سنت کی اہمیت اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 10 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، سمندری سفر تھا، آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست اور ساتھی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے سفر کے دوران صرف ایک ہی دعا کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ امام احمد بن حنبل نے یہ دعا کی کہ اللہم اہلنا علی الاسلام و سنہ، کہ اے اللہ میری ساری زندگی ایسی ہو کہ اسلام پر ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو انسان، جو جاندار اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا تھا وہ ڈوب گیا تھا، مر گیا تھا۔ اسی طرح جس انسان نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر لیا، آپ کے طریقہ کار کو اپنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پیغمبر کی سنت کا انکار کر دیا اس نے اپنا ایمان
اور اپنے اعمال اور اپنی محنت کو ڈبو دیا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے قیامت کے دن 71 فرقے ہوں گے اور نصرانیوں کے 72 فرقے ہوں گے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور میری امت کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اور ایک فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا ایک فرقہ ہے، کون سا گروپ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنایا ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت کو اپنایا جائے۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، اگر ہم عمرہ حج کریں تو آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اگر کوئی نیک عمل کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ جب اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرماتے تو شہادتین کے بعد فرمایا کرتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حمد و ثنا کے بعد فرمایا کرتے کہ تمام باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں میں سے سب سے افضل اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق ہم اگر اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے، اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، آپ کی سنت کو چھوڑ دیا تو ہم قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال کی جو شرط ہے، اعمال کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور کسی کی اطاعت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اعمال کے قبول ہونے کی شرط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار اور سنت کے مطابق ہونا لازم ہے۔ اور ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں، جو مقلد بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے طریقہ کار کے مطابق عبادات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم امام مالک کے طریقہ کار کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ہمارا مذہب ان کے ساتھ ہے، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا تو نے کبھی ان ائمہ کرام کے اقوال پڑھے ہیں یا ان کی زندگی میں سے کچھ ایسے انمول موتی چنے ہیں جن میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم بھی اگر کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہو جاتی ہے اور میں کبھی صحیح موقف بھی اختیار کر لیتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری بات پہ غور کر لیا کرو، اگر میری بات
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو اس پہ عمل کر لیا کرو، اگر وہ سنت کے خلاف ہو، آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا، فرماتے ہیں لا تقلدنی، اے لوگوں میری تقلید نہ کرو، ولا تقلد مالکا، اور نہ مالک کی تقلید کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نہ شافعی کی تقلید کرو اور نہ ثوری کی تقلید کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے طریقہ کار کو اپنایا ہے، جس چیز سے جس کو آئیڈیل بنا کے ان ائمہ کرام نے طریقہ کار اپنایا ہے، دین جہاں سے انہوں نے لیا ہے تم بھی وہاں سے لو۔ اور انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والی کتاب اللہ اور سنت رسول سے دین حاصل کیا ہے۔ سنت کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور آپ خطبہ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنو۔ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے، اگر تم لوگ اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہدایت پر رہنے کے لیے، صراط مستقیم کے راستے پر رہنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی اور استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔